بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جی ایک مقابلے کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور کی بسنت ورسز 8 فروری کا پاکستان تحریک انصاف کا وہ احتجاج یا وہ شٹر ڈاؤن یا وہ پہیہ جام۔ ٹیکنیکلی کسی قسم کا کوئی موازنہ ہے نہیں۔ 8 فروری کو بسنت کی شکل میں اگر ہو تو چند ہزار افراد ہی بسنت تو ضرور منائیں گے۔ ایک الیٹ کلاس ہے جو افورڈ کر سکتی ہوگی 15 سے 20 ہزار کا پنا اور 1200 سے 1400 روپے کا ایک ایک گڈا، شاید وہ کر سکتے ہو، لیکن اس کا قطعاً اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف بسنت کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اربوں روپے انویسٹ کر دیا گیا ہے، نہ صرف سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر۔ اس وقت پورے لاہور میں اگر اجازت نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی اور عمران خان صاحب کی تصویر کی نہیں ہے، یہ تو ہر کھمبا، ہر پلر، ہر وہ جو ایل ای ڈی جو ویل بورڈ ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کی جو تشہیر ہے اس کی مکمل طور پر اجازت ہے۔ کل تو میں ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل گیا، اس کے ہر فلور پہ ہی مریم نواز صاحبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن بہرحال اجازت نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں وہ 8 فروری کا خوف تو اپنی جگہ پر ہے کہ ہر شکل پہ، ہر بورڈ پہ مریم نواز صاحبہ ہی نظر آ رہی ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایس او پیز میں دفعہ 144 میں مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگانے کا قطعاً کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ تمام ایکسپیکٹیشنز، وہ تمام کیلکولیشنز، وہ تمام فورسیز اس کے تاثر کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں اس کو بہت ہی سمارٹ موو سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی اور سہیل آفریدی صاحب کی۔ وہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا بہت ہی سمارٹ ویژولز تھے۔ وہ جو کندھا تھا نا سہیل آفریدی کا کیپٹن عباس کے جستے خاکی کو، تو وہ کندھا بتا رہا تھا کہ یہ 4.5 کروڑ عوام کا ہے، یہ سب سے مضبوط کندھا ہے، یہ سب سے مضبوط کندھا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کی بیک پر کھڑے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں تھیں اور بہت سمارٹلی چلا جا رہا ہے۔ اب اس کا جو اعلامیہ آیا سر، وہ بھی بڑا عمدہ ہے، اور اس اعلامیے کے کچھ نکات میرے پاس آئے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جی۔ اعلامیے کے مطابق پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی، حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال اور بحالی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقین بنائے گی تاکہ یہ عارضی مشکل مستقبل میں امن، ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکے۔ ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا جی۔ ساتھ اور سنیں جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جی کور کمانڈر پشاور موجود تھے، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی قانون نافذ کرنے والے حکام نے شرکت کی جی۔ اجلاس کے آغاز میں مختلف واقعات میں سب سے پہلے شہادت پانے والے عام شہریوں، سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کے اہلکاروں کے لیے جی باقاعدہ طور پر فاتحہ خوانی کی گئی، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پھر اجلاس میں بالعموم صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعے، وہ یہی کہتے ہیں نا ہم سے بات کریں، ہوگی بات؟ سہیل آفریدی نے جو چاہا بالآخر وہی ہوا۔ جی ہاں، کور کمانڈر فوج کی ریپرزنٹیشن ان کے ساتھ موجود تھی، پولیس ان کے ساتھ موجود تھی، دیگر ان کے رفقائے کار اس کے اندر موجود تھے حکومت کے، وہ تمام۔ ہاں، اس وقت اب یہ سارا پلان لے کے وہ جو گرینڈ جرگہ ہے جس کی انہوں نے بتایا کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے سامنے ضرور پلیس کریں گے۔ اجلاس میں بالعموم صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور فتنۃ الخوارج کے ناسور کے خاتمے، مکمل امن و استحکام کے لیے لائے عمل پر غور کیا گیا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس ضمن میں آج کی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبے کو حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی، حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اس اجلاس میں جی یہ تمام افراد جب شریک تھے، اس کی مزید کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سن لیں جی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں اور معززین و وفاقی حکومت کے مشترکہ مشاورت نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپریشن کی کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے، سیکورٹی کے خلاف کسی بھی کوشش کا۔ یہ طویل میعادی حکمت عملی دہشت گردی کے تمام محرکات کی نشاندہی، ان کا خاتمہ اور اس کے نتیجے میں عوامی اعتماد کی بحالی کو یقینی بنائے تاکہ حکومت اور عوام یکجا ہو کر ملک کی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنائے۔ حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی مفاد پر دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا اور تمام حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی خدمات اور اقتصادی ترقی کی فراہمی کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے وعدہ تو کیا ہے کہ جتنا بھی پیسہ جو خیبر پختونخوا کا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ملا، جی ہاں وہ ہم دینے کے لیے جا رہے ہیں، وعدہ تو کیا۔ دیکھیں یہ سارے اس وعدے کے ساتھ متصل ہے جی۔
اس سلسلے میں منظم پروگرام کے تحت علاقوں میں سیکیورٹی، مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا۔ فورم نے فیصلہ کیا کہ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی، حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال، بحالی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی تاکہ یہ عارضی مشکل مستقبل میں امن اور ترقی کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ میں نے بتایا کہ اس کیلکولیشن کو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اوہو شاید سہیل آفریدی صاحب اب کہیں نہ کہیں ان سوالوں کے بھی جواب مل گئے۔ نہیں بھائی، اسی بندے کو تو دہشت گرد کہہ رہے تھے، اسی بندے کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ منشیات کا ڈیلر ہے، اسی بندے کو تو کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی لانے والا ہے، اسی بندے کو 2 دن پہلے تک سر تیرا آپریشن میں وفاق اور کے پی کے آمنے سامنے تھا۔ مگر میرا خیال ہے کہ کسی بہترین آدمی نے کوئی اچھا مشورہ دیا جس کی بنا پر وزیر اعظم اور سہیل آفریدی کہ بھائی حکومت معاملات اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، 8 فروری کا تو ہے ہی ہے، مگر منصب ٹو منصب ملاقات اور جو چیزیں طے ہونی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو شاید سمجھ آ گئی۔ میں اس کو پاکستان تحریک اور اسپیشلی سہیل آفریدی کے موقف کی بہت بڑی وکٹری سمجھتا ہوں، چاہے اس کہ میڈیا اس کو صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف لے کے جائے۔ نو، مجھے تو ان میں تمام وہ گفتگو نہ ہے جس سے متعلق مسلسل بات کی جا رہی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں اہم اجلاس ہے جی، تمام کے تمام اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، خود پی ٹی آئی کے رہنما محمود خان اکرزئی ہو گئے، راجہ ناصر عباس ہو گئے، بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، یہ تمام کے تمام موجود ہیں۔ بڑی زبردست قسم کی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ گفتگو سے متعلق میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ مشال یوسفزئی صاحبہ کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ انہیں سخت رد عمل دیتے ہوئے گیا کہ جو بھی عمران خان صاحب کی بہنوں یا بشرا بیوی کے خلاف نازیبا جملہ کہے گا، اس کی پارٹی میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ موقف 2 جولائی میں بھی وہ جولائی میں بھی بیان کر چکے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس پیرائے پر تو میرے خیال ہے آنے والے چند دنوں میں مشال یوسفزئی صاحب کا وہی انجام ہے جو شیر افضل مربز صاحب کا نا، وہ جس طریقے سے اس وقت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی اپنی زبان بند نہیں کرنی، یہ تھوڑی دیر پہلے کہا ہے انہوں نے جی۔ مزید 8 فروری کا احتجاج اور عمران خان صاحب کا علاج، تحریک صاحب کے اراکین، قومی صوبائی اسمبلی، سینٹ کا یہ اہم اجلاس اس وقت ہو رہا ہے جی۔ میں نے تمام اراکین سے متعلق آپ کو بتایا، اور 8 فروری کے ملکی احتجاج کی حکمت عملی اس وقت طے ہو رہی ہے جی۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ جی ہم آج ہر حال میں کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے نکلیں گے جی، کیا ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب بھی اس کے اندر موجود ہے، اس اجلاس کے اندر کچھ لوگوں نے خطاب کیا، ذرا میں نے کہا وہ آپ کو ذرا اس سے متعلق سب سے پہلے بتا دوں جی۔ اور جس میں عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو نارمل نہیں کیا جانا چاہیے۔ 8 فروری کو ہڑتال ہوگی، مغرب کے بعد ریلیاں نکالیں اور دیے گئے پلان پر عمل کریں، اور تبدیلی کے لیے سب کو کام کرنا ہوگا، باہمی مشاورت سے بانی کی صحت کے لیے یکجا ہوں۔ یہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس وقت کہا ہے جی۔ اور مشال یوسفزئی کے بیان پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی رسپونڈ دیا ہے، یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا، پارٹی اپنے فیصلے خود کرتی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اچکزئی علامہ راجہ ناصر عباس کا ویژن کیا ہے۔ اچکزئی علامہ راجہ ناصر عباس چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا احتجاج ایک دن کا نہ ہو، یہ مسلسل احتجاج چلتا رہے۔ بہرحال شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ بڑا تگڑا بولے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے، اس کے بعد ان کا علاج کرا جائے، چاہے 6 ماہ کا وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ انہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین سے ڈیالہ کے باہر نہیں آتے، لیکن جیسے آج آئے ہیں اس اجلاس کے اندر، اگر ایسے ہیں تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، پاکستان کی مقتدرہ سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور کرتے سارا دن سیاست ہے، وہ بھی آپ کے اکٹھا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ فیصل جاوید بھی بڑا تگڑا بولے ہیں، شاہد خٹک صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا اپنے لوگوں کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہم سب اپنی اپنی جگہ محنت کریں۔ تو بہرحال ایک عدد اعلامیہ کا انتظار ہے، اور گفتگو تو اس وقت بہت تگڑی آ رہی ہے۔ جیسی وہ اعلامیہ سامنے آتا ہے ڈیفینیٹلی وہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا، کیونکہ اس اجلاس کے حوالے سے پاکستان تحریک صاحب کے ووٹرز اور سپورٹرز کو بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔